نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیاری ایمانی ساتھی، آج کی ہماری کلاس کا آغاز سورہ نساء آیت نمبر 11 سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا ما ترك وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه لأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله ان اللہ کان علیما حکیما۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ یوصیکم تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ فی میں اولادکم تمہاری اولاد، للذکر مرد کو، مثل مانند یا برابر، حظ حصہ، انثیین دو عورتیں، فپس ان اگر کنہ ہوں، نساءن عورتیں، فوقا زیادہ، کسنتینی دو، فلہن تو ان کے لیے، ثلثا دو تہائی، ما تارا کا جو چھوڑا یعنی کہ ترکا، اور ان اگر کانت ہو، واحدتن ایک، فلہا تو اس کے لیے، نصف آدھا، ولی ابویہ اور ماں باپ کے لیے، لکلی واحدن ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، سدسو چھٹا حصہ، 1/2 یعنی کہ، مما اس سے جو، تارا کا چھوڑا یعنی ترکا، ان اگر کانا ہو، لہو ولدن اس کی اولاد، فپس ان اگر لم یکن نہ ہو، لہو ولدن اس کی اولاد، اور وارثہ اس کے وارث ہوں، ابواہ ماں باپ، فلأمہ پس اس کی ماں کا، ثلثو 1/3، فپس ان اگر کانا لہو اس کے ہوں، اخوتن کئی بہن بھائی، فلأمہ تو اس کی ماں کا، سدسو چھٹا حصہ، من بعد سے بعد، وصیتن وصیت، یوصی بہا اس کی وصیت کی ہو، او دین یا قرض، آباؤکم تمہارے باپ، اور ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا نہیں، تدرونا تم کو نہیں معلوم، ایہم ان میں سے کون، اقربکم تمہارے نزدیک تر تمہارے لیے، نفعن نفع، فریدتن حصہ مقرر ہوا، من اللہ اللہ کا، ان بے شک اللہ کانا ہے، علیمن جاننے والا، حکیمن حکمت والا۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے متروکہ مال سے 2/3 ہوگا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر اس کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ یہ حصے
اس وصیت یا قرض کی ادائیگی کے بعد کے ہیں جو مرنے والے نے وصیت کی ہوں۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ مفید ہے۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سب سے پہلے ہم گزشتہ جو مضمون ہے اس کے ساتھ اس کا کنیکشن دیکھتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا گزر ایک بازار میں ہوا۔ ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول، یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچیاں ہیں جو غزوہ احد میں شہید ہو چکے ہیں۔ ان کا چچا ان کی میراث پر قبضہ کر چکا ہے، اب ان کے لیے کچھ باقی نہیں بچا، اس معاملے میں آپ کیا حکم صادر فرماتے ہیں؟ اللہ کی قسم، اگر وراثت واپس نہ ہوئی تو ان لڑکیوں کے ساتھ کوئی شخص نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ نازل فرمائیں گے۔ اس کے بعد یہ فرمان الہی نازل ہوا۔ ابو داؤد کی روایت کتاب الفرائض، اس میں نہایت مختصر مگر کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ مرنے والے کے بعد اس کی جائیداد کا وارث کون کون اور کس حساب سے ہوگا۔ اس میں بیک وقت موروثی معاملات کو نپٹانے کے ساتھ محروم طبقات کا تحفظ، جاگیرداری نظام کا خاتمہ اور دولت کو چند ہاتھوں میں مرکوز ہونے کی بجائے اس کی اس طرح تقسیم کر دی گئی ہے کہ حقدار راحق رسید کا منہ بولتا دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ حقدار راحق رسید کا قانون منہ بولتا دکھائی دیتا ہے۔ جائیداد کی تقسیم کا فارمولہ مرد کے بجائے عورت کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے، کیونکہ حکم ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، جس میں عورت کے مالی حقوق کو فوقیت دی گئی ہے۔ یہی حکمت اس صورت مبارکہ کے نام النساء سے معلوم ہوتی ہے، تاکہ عورتوں کے اخلاقی، معاشرتی اور معاشی حقوق نمایاں کیے جائیں۔ وراثت کی تقسیم سے پہلے 3 بنیادی باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ان سے پہلے وراثت تقسیم کرنا جائز نہیں۔ فوت ہونے والے کے کفن دفن کا انتظام کرنا، اس کے ذمہ قرض ہو تو وراثت سے اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، مرنے والے نے اگر شریعت کی حدود میں رہ کر اپنے مال کے بارے میں صدقہ کرنے کی وصیت کی ہو تو اس پر عمل درآمد کرانا ورثاء پر ضروری ہے، کیونکہ اس فرمان سے پہلے عورتوں کے حقوق اور ان کے بارے میں عدل و انصاف کی تاکید کی گئی ہے۔ اس سے ان لوگوں کا پروپیگنڈا بے وجہ ثابت ہوتا ہے جس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حاکم بدہن اسلام نے عورت کے مالی حقوق کا چندہ خیال نہیں کیا، حالانکہ دیکھا جائے تو اسلام ہی فقط ایک دین ہے جس میں عورتوں کو اخلاقی، سماجی اور خاندانی اعتبار سے تحفظ فراہم کرتے ہوئے ان کے مالی حقوق کا پورا اور مکمل خیال رکھا گیا ہے۔ اسلام کے قانون وراثت کے تحت بسا اوقات ایک عورت مختلف انداز میں 3 رشتوں سے اپنا حصہ وصول کرتی ہے، اس کے باوجود عورتوں کے ان کے حق سے محروم رکھنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جہیز کے بہانے اس کو اصل وراثت سے محروم کرنا، بالخصوص یتیم بچیوں کو اپنی سرپرستی میں اس لیے لینا کہ شادی کے بعد ان کی جائیداد پر قبضہ کرنا آسان ہو۔ بعض لوگ ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ جس سے وراثت میں حصہ دار بہنیں باہمی تلخی کے خوف اور بھائیوں سے تعلقات استوار رکھنے کی خواہش میں اپنا حصہ معاف کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ ایسی معافی سے قانون کے نفاذ سے تو بچا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخروئی حاصل کرنا مشکل ہوگی۔ قرض اور وصیت کی ادائیگی کے بعد ورثاء میں تقسیم: نمبر 1 اولاد، نمبر 2 والدین، نمبر 3 خاوند، نمبر 4 زوجہ بیوی اور نمبر 5 بہن بھائی۔ نمبر 1 اولاد، جس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ لڑکیاں لڑکے ملے جلے ہوں
تو لڑکے کو لڑکی کے حصے سے 2 گنا ملے گا. لِلذَّكَرِ مِثْلُ. اور نمبر 2 ہے صرف لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو کل مال کا 2/3 ملے گا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ. اور نمبر 3 ہے اگر اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو کل مال کا نصف یعنی آدھا اسے ملے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ. والدین. نمبر 1 میت کے والدین بھی ہوں اور اولاد بھی تو ماں باپ دونوں کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا. ولی ابویہ لکل. نمبر 2 میت کے والدین ہوں اور اولاد نہ ہو تو ماں کو کل مال کا تیسرا حصہ ملے گا. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَالِدٌ وَوَارِثٌ. اور نمبر 3 ہے وارثوں میں میت کے والدین کے ساتھ اولاد تو نہ ہو لیکن 2 سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا باقی باپ کو. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ. یا اس کو اس طریقے سے جو ہے یہ جو والدین کا حصہ ہے نا اس کو آگے آپ کے سامنے رکھتی ہوں میں. طریقہ کار ایک اس کے مطابق سمجھیں. صرف ماں کے حصے ماں کا حصہ جو ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں. نمبر 1 ہے میت کی اولاد ہو. اگر جو شخص دنیا سے چلا گیا ہے نا اس کی اولاد ہو صرف مذکر کی شرط ہے بیٹا تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. ولی ابویہ لکل واحد. نمبر 2 میت کی اولاد نہ ہو تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ. صرف باپ کے حصے اس کو سمجھتے ہیں ہم کہ میت کی اولاد ہو تو باپ کو کل مال کا چھٹا حصہ ملے گا. ولی ابویہ لکل. اور نمبر 2 میت کی اولاد نہ ہو تو باپ اسبہ کی صورت میں باقی ماندہ مال لے گا. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ. نمبر 3 جب میت کی بیٹی پوتی وغیرہ نیچے تک کوئی موجود ہو میت کی بیٹی پوتی وغیرہ کوئی موجود ہو تو باپ صاحب فرض اور اسبہ ہونے کے لحاظ سے وارث بنے گا. اب آ جاتے ہیں خاوند کی طرف. بیوی کی اگر کوئی اولاد اس خاوند سے یا پہلے کسی خاوند سے نہ ہو تو خاوند کو کل ترکے کا نصف ملے گا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. اگر بیوی کی اس سے یا پہلے خاوند سے کوئی اولاد ہو تو خاوند کو اس کے کل ترکے سے چوتھا حصہ ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَالِدٌ فَلَكُمْ. بیوی کی طرف آ جاتے ہیں کہ خاوند کی اگر کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی کو کل مال کا چوتھا حصہ ملے گا. ولا الربع مما. نمبر 2 ہے خاوند کی اگر کوئی اولاد ہو خاوند کی اگر کوئی اولاد ہو تو بیوی کو کل مال کا 8واں حصہ ملے گا. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ. اب آ جاتے ہیں بہن بھائیوں کی طرف. بہن بھائی میت کی اولاد در اولاد اور باپ دادا وغیرہ نہ ہوں یعنی میت کی اولاد یا اولاد دنیا میں نہیں رہی لیکن اولاد شادی شدہ تھی اس اولاد میں سے اور اولاد ہے اولاد در اولاد اور باپ دادا وغیرہ نہ ہوں یعنی باپ ہے باپ کے ساتھ باپ کا باپ یعنی دادا جسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے اباؤ اجداد تو یہ ہمارے باپ ہی ہیں. باپ ہو گیا باپ کا باپ ہو گیا اس کا بھی ان کا بھی باپ ہو گیا دادا اور پردادا یہ ہمارے باپ ہیں. میت کی اولاد در اولاد اور باپ دادا وغیرہ نہ ہوں اور ماں کی طرف سے ایک بہن یا ایک بھائی وارث بن رہا ہو تو اسے کل مال کا چھٹا حصہ ملے گا. مذکر و مؤنث کی تمیز نہیں ہوگی. جیسے نزدیکی رشتے بیٹا بیٹی ہے نا تو مذکر اور مؤنث کی تمیز ہوتی ہے. بیٹی کو ایک حصہ بیٹے کو 2 ملتے ہیں. لیکن اگر میت کی اولاد در اولاد نہ ہو اولاد بھی نہ ہو پوتا پوتی بھی نہ ہو نواسا نواسی بھی نہ ہو تو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باپ دادا بھی نہ ہو تو ماں کی طرف سے ایک بہن یا ایک بھائی وارث بن رہا ہو ماں کی طرف سے یعنی کہ خالہ اور ماموں ایک بھائی وارث بن رہا ہو تو اسے کل مال کا چھٹا حصہ ملے گا.
मुज़क्कर मोनस की तमीज नहीं होगी। व एं काना रजुल, व एं काना रजुली यूरसु कलालतन। आगे आ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि मैयत की औलाद दर औलाद और बाप दादा वगैरह ना हो और माँ की तरफ से बहन भाई या एक से ज्यादा हो तो उन तमाम को कुल माल का तीसरा हिस्सा दिया जाएगा। मुज़क्कर और मोनिस इसमें बराबर के हिस्सेदार होंगे। फ़इन कानू अक्सारा मिन। एक चीज याद रखिएगा कि औलाद होने की सूरत में पोते पोती को कुछ नहीं मिलेगा। लाइक एक शख्स दुनिया से गया, उसकी औलाद है और वो औलाद शादीशुदा है, आगे उसके बच्चे भी हैं, पोता भी है, पोती भी है, लेकिन जो भी हिस्सा बाप या माँ की जायदाद से मिलेगा, तरका से मिलेगा, वो बेटे को मिलेगा, बेटे की औलाद को नहीं मिलेगा। नंबर 2 है बाप की मौजूदगी में दादा को कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर एक इंसान दुनिया से चला गया है तो उसका बाप पीछे जिंदा है तो वो हिस्सा बाप को मिलेगा, दादे को नहीं मिलेगा। बेशक दादा दुनिया में मौजूद है, उस वक्त जिंदा है, तो बाप को हिस्सा मिलेगा, दादा को नहीं मिलेगा। और नंबर 3 है सिर्फ औलाद या सिर्फ बाप या औलाद और बाप की मौजूदगी में मैयत के बहन भाई को कुछ नहीं मिलेगा। यानी अगर मैयत जो है उसका बाप मौजूद है, उसकी औलाद मौजूद है, तो फिर ऐसी सूरत में मैयत के जो बहन भाई हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 4 है सिर्फ बाप या माँ बाप की तरफ से बहन भाइयों की विरासत का बयान सूरत की आखिरी आयत में इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। इस आयत के मसाइल देखते हैं। लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर नंबर 1 है। नंबर 2 है सिर्फ लड़कियां हो और 2 से ज्यादा हो तो उन्हें 2/3 दिया जाएगा। नंबर 3 सिर्फ एक लड़की वारिस होने की सूरत में उसे आधा माल मिलेगा। नंबर 4 मैयत के मतरूका माल में माँ बाप में से हर एक का छठा हिस्सा होगा। और नंबर 5 है मैयत की औलाद ना होने की सूरत में उसकी माँ तीसरे हिस्से की वारिस होगी। नंबर 6 मरने वाले के बहन भाई हो तो माँ का छठा हिस्सा होगा। नंबर 7 फौत होने वाली बीवी की औलाद ना हो तो खामद को निस्फ हिस्सा, आधा हिस्सा मिलेगा। नंबर 8 मरने वाले की औलाद हो तो खामद का चौथा हिस्सा होगा। नंबर 9 आदमी की औलाद ना हो तो उसकी बीवी को चौथा हिस्सा मिलेगा। नंबर 10 फौत होने वाले की औलाद हो तो उसकी बीवी का 8वां हिस्सा होगा। नंबर 11 फौत होने वाले मर्द या औरत की औलाद माँ बाप और दादी दादा ना हो तो भाई और बहन माँ जाए होने की सूरत में हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा। नंबर 12 कलाला के बहन भाई माँ जाए ज़्यादा हों तो वो तीसरे हिस्से के हकदार होंगे। नंबर 13 ये तकसीम कफन दफन और कर्ज़ की अदायगी और मैयत वसीयत पर अमल करने के बाद होगी। यह है हमारी आयत नंबर 11 सूरह निसा जो यहाँ पर कंप्लीट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह।